انسان کی زندگی میں روزمرہ کئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر ان سے انسان سبق سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، مگر ہم لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ کیا آپ نے گھوم پھر کر میری نشانیوں کو نہیں دیکھا؟ مقصد کہ ایسی نشانیاں میں نے چھوڑی ہوئی ہیں کہ ان کو دیکھ کر میں خود بخود ہی یاد آ جاتا ہوں۔ تو ایسے ہی آپ کے سامنے کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی سبق آموز چیز آپ کے سامنے پیش کر سکوں، جس سے میں خود بھی اپنے ایمان کو تازہ کروں اور آپ کے ایمان کو بھی تازگی نصیب ہو۔ ہمارے گھر کے قریب ایک حجام کی دکان ہے اور اکثر میں اسی سے جو ہے بال وغیرہ کٹوانے، حجامت بنوانی اور بعض اوقات اس کے پاس جا کے کچھ بیٹھ جانا، اس کی دکان پہ اخبار لگی ہوئی ہے اس کی برگردانی شروع کر دینی۔ تو کل اچانک میں نے دیکھا کئی دن اس کی دکان بند رہی، تو میں نے یہ سمجھا کہ وہ یہ بہاول نگر یا بہاول پور سائڈ کا ہے، تو وہ ادھر اپنے گاؤں گیا ہوگا اپنے والدین کو ملنے، اپنے بہن بھائیوں کو ملنے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ ہے بھی زمیندار، کہ مربع زمین بھی ہے ان کے پاس ماشاءاللہ۔ تو جب میں نے اچانک اس کو کل دیکھا تو میں نے پوچھا، بھئی آپ اتنے دن دکان آپ کی بند رہی ہیں، نظر ہی نہیں آئے، خیریت تو تھی؟ کہنے لگا جی مجھے میرے بازو کو فالج ہو گیا تھا، میں سویا ہوا تھا، اٹھا تو میرا بازو کام کرنا چھوڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور وہ بندہ جس کی صحت اچھی خاصی صحت تھی، وہ کل مجھے آدھا نظر آیا، بالکل آدھا ہو چکا تھا۔ آج میں ہمشیرہ کے گھر سے آ رہا تھا تو رستے میں نے ایک بچہ جس کی عمر 16-17 سال ہوگی، وہ سڑک پہ رینگتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ٹانگیں سکی ہوئی تھیں اور اس کا ہاتھ، بازو، اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ لڑکھڑا کے چل رہا تھا، اور گردن بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مجذوب ٹائپ کا وہ بچہ تھا۔ تو اس کو دیکھ کے بھی مجھے فوراً اللہ یاد آ گیا، اور مجھے وہ دعا بھی یاد آ گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسے بندے یا ایسے
کسی اللہ کے بندے یا بندی کو کسی ایسی حالت میں دیکھیں یا کسی بیماری میں مبتلا دیکھیں تو فون کہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہمیں بنایا۔ ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں اور کتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صحت جیسی دولت سے نوازا ہوا ہے اور اس کا ہم شکر ادا نہیں کر پاتے، اور جو دیگر اس نے ہم کو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر پاتے، اور لیکن ہم گلے اور شکوے کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اس کا نہ ذکر کرتے ہیں، نہ اس کو یاد کرتے ہیں، نہ اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہمیں نماز کا فکر ہے، نہ ہمیں اپنی عاقبت اور آخرت کا فکر ہے، دھوکہ دہی میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے پہ بس ٹھانی ہوئی ہے، اور ایک ہی بات ہے کسی نہ کسی طریقہ سے ہم دولت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ پیشے جو بڑے مقدس ہوا کرتے تھے اور وہ سب سے زیادہ مقدس پیشے جو میرے علم کے مطابق ایک ٹیچنگ کا تھا، استاد اور شاگرد کا بچوں کو پڑھانا، تعلیم دینی، خواہ وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے، اور دوسرا تھا بیمار لوگوں کا علاج معالجہ کرنا، خواہ وہ دیسی طریقہ علاج سے کریں یا ولایتی سے کریں۔ ہم دونوں جو ان کو دونوں یعنی کہ یہ خدمت کے شعبے تھے، ان دونوں خدمت کے شعبوں کو ہم نے بزنس بنا لیا۔ اب غریب آدمی کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے فری میں اپنا علاج نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی غریب کا بچہ کسی اچھے استاد کے پاس جا کے بغیر پیسے کے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی اچھے ادارے میں بھی تعلیم کے لیے کوئی بچہ، غریب بچہ داخل نہیں ہو پاتا۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ہم نے اپنے معاشرے سے نیکی کو جڑ سے ختم کر دیا ہے، احسار کا خانہ خالی ہو چکا ہے، ہمارے دل سے احسار، قربانی، محبت والا خانہ نہیں رہا۔ اللہ کے بندو، پلٹ آؤ فطرت کی طرف۔ جب تک ہم لوگ فطرت کی طرف نہیں پلٹیں گے، نیچر کی طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم فلاح نہیں پا سکتے، نہ ہم فلاح کے کام کر سکتے۔ آج تو مسجدوں میں بھی امام جو ہیں، ان کی اگر کم تنخواہ ان کو ملتی ہے نا، تو وہ پتہ دوسرے اپنے دوستوں عزیزوں کو کیا کہتے ہیں، یار میں پھنسے ہوئے ہیں، بس کوئی اگوں جگہ لب دی ہے نا کوئی اچھی چیز تے میں مسجد چھڑ دینی، میں مدرسہ چھوڑ دینا۔ وہ لوگ مر گئے، وہ ختم ہو گئے جو اپنا کاروبار الگ کرتے تھے، اپنی دکانیں چلاتے تھے اور اس میں سے وقت نکال کے امامت کرتے تھے، اس میں سے وقت نکال کر مؤذن بنتے تھے، اس میں سے وقت نکال کے لوگوں اور کے بچوں کو درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ہمارے محلے میں کئی ایسی ماسیاں تھیں، کئی ایسی خالائیں تھیں، کئی ایسی بیویاں تھیں
جو پورے علاقے کے بچوں اور بچیوں کو فی سبیل اللہ تعلیم دیا کرتی تھیں. ہمارے استاد جو اسکولوں میں پڑھاتے تھے وہ اسکول ٹائم کے بعد بھی بچوں کو ٹائم دیا کرتے تھے. احساس تھا، قربانی تھی، جذبہ تھا نیکی کا. اب وہ ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس نہج پر بھی ضرور سوچنا چاہیے اور حتی الامکان ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور اللہ ہمیں یقیناً کوشش کریں گے تو وہ توفیق بھی دے گا. اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور جن دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں نے درخواست کی ہے اپنی دعاؤں کی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی نیک نیت مرادیں بھر لائے اور ہر مقام، ہر میدان میں ان کو فتح، کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما کے ان کو بے انتہا خوشیاں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست ہے. ناچیز گناہگار ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد. واٹس ایپ نمبر 030363539555. فی امان اللہ. اللہ حافظ.